السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو چکوال پاکستان کے لیے اور خصوصاً چکوال کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ جو سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس میں چکوال کا بھی ایک حصہ سامنے آ چکا ہے۔ تو ایک ذرائع کے مطابق کہانی ایسی ہے کہ چکوال میں بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ، بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے چکوال میں آ رہی ہے۔ چکوال کے ساتھ ساتھ جو سندھ میں ٹھٹا کا ایریا ہے وہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ جو سرمایہ کاری ہے، بیرونی سرمایہ کاری جو کہ چکوال اور ٹھٹا میں ہو رہی ہے، اس کی تقریباً جو ٹوٹل حجم ہے وہ 5 سے 7 بلین ڈالر ہے۔ مطلب اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جو مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ انویسٹ کر رہی ہیں۔ خصوصاً چکوال کے لیے یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، کیونکہ پہلے سی پیک میں چھوٹا موٹا ایک حصہ تھا چکوال کا، اور اگر یہ جو اکنامک زون میں جو چکوال کا نام آیا ہے، اس سے چکوال کی ایک قسمت ہی بدل جائے گی، اور چکوال میں بہت بڑا ایک انقلاب بھی آنے والا ہے۔ کیوں انقلاب آنے والا ہے؟ کیونکہ چکوال میں آگے، کیونکہ پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں چکوال کے جو لوگ تھے ان کے دو ہی شعبہ جات تھے۔ پہلا شعبہ ایگریکلچر تھا اور دوسرا پاک آرمی، یا تیسرا ہم لوگ دیکھیں تو لوگ کہتے تھے ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جا کے جاب وغیرہ اپنی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ یہاں پادشاہ کا جو علاقہ ہے چکوال میں، وہاں پر یہ اکنامک کوریڈور جو ہے اور اکنامک زون جو ہے چکوال میں اگر بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا کیا 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 مثبت اس کے پہلو ہوں گے، اور اس میں کیا کیا کچھ چکوال اور خصوصاً جو چکوالیہ نظرات ہیں ان کو کیا کیا کچھ اس میں بینیفٹس ہوں گے، اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے، اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں جو چائنا کی کمپنیز ہیں وہ 5 سے 7 بلین ڈالر، جو کہ اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہے، وہ چکوال میں انویسٹ کرنے لگی ہیں، چکوال میں اس کے اوپر سرمایہ کاری کرنے لگی ہیں۔ تو اپنی یہ ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ چکوال اور پاکستان کی جتنی بھی آنے والی اپڈیٹس ہیں وہ جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں اور میرے تجزیے بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو جناب ناظرین، بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری میں کہوں گا، اور چکوال کے لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چائنیز جو کمپنیاں تقریباً 5 سے 7 بلین ڈالر جو دو جگہ پر پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں، اس میں سے ایک جو علاقہ ہے وہ چکوال کا علاقہ ہے۔ چکوال میں پادشاہ جو گاؤں ہے وہاں پر یہ زون قائم ہوگا۔ تو اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو فیلڈز ہیں جہاں جہاں وہ کمپنی سرمایہ کاری جس شعبہ جات میں وہ کرنے لگی ہیں، ایک تو میڈیکل سینٹر ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گی۔ اس کے بعد میٹل ریسائکلنگ فیلڈ ہے، اس میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گی۔ اس کے بعد آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ دنیا میں ہے، اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک آٹو موبائل انڈسٹری اگر پاکستان میں آ جاتی ہے، پاکستان اپنی آٹو موبائلز بنانا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ نہ صرف چکوال بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بینیفیشری ثابت ہوگی، خصوصاً فائنینشیل کنڈیشنز میں، اور بہت زیادہ زر مبادلہ جو ڈالرز کی صورت میں، بہت ساری اور چیزوں کی صورت میں، وہ پاکستان کے اندر آئے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ نیکسٹ دیکھیں جو پینٹ کی انڈسٹری ہے، اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ کمپنیز کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ماربل کی جو انڈسٹری ہے اس میں کر رہی ہیں، ایگریکلچر انڈسٹری ہوگی جو کہ خصوصاً چکوال کے لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایگریکلچر کی جو انڈسٹری ہے ایک بہت بڑی وسیع پیمانے پہ انڈسٹری ہے، کیونکہ چکوال کے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر یہ ایگریکلچر فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں ایگریکلچر فیلڈ کے ساتھ جو فارمنگ ہے اس میں بھی وہ لوگ انویسٹ کریں گے، اور انرجی کی جو کرائسس ہے، انرجی میں بھی وہ لوگ کافی زیادہ انویسٹ کرنے والے ہیں۔ پیپر اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر وہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ تمام جو فیلڈز ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو چکوال میں آئیں گی، اور چکوال میں کس طرح وہ چکوال کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جب بھی کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی چیز کے کسی بھی کھاتے میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کمپنی انویسٹ کرتی ہے تو لازمی بات ہے ایک پیسے کی یا روپے کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس سرکولیشن سے ہوتا ہے کہ خصوصاً جو وہ مقامی علاقہ ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو وہاں پر روزگار جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فیسلٹیز موجود ہوتی ہے، بے روزگاری ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، خصوصاً جو چکوال کے رہنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ مزید دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے تو مزید کاروبار بھی اس جگہ پر آتے ہیں، اس ایریے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، وہاں کی زمینوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو جو اس انویسٹمنٹ کے
یہاں پر آئیں گے. تو سب سے پہلے جو میڈیکل فیلڈ ہے وہاں پر تو موسٹ چانسز کہ وہ سندھ میں انویسٹ ہو. اس کے بعد جو میٹل کی جو ریسائکلنگ ہے, میٹل ریسائکلنگ مطلب یہ کہ جو کباڑ وغیرہ آپ لوگ جو کباڑیے اکٹھا کرتے ہیں اس کو ریسائکل کر کے اچھی پروڈکٹس میں جو چیزیں بنا کے پیش کرنا, اسے میٹل ریسائکلنگ وغیرہ کہتے ہیں. اور مزید اس کے بہت سارے آگے فیلڈز آتی ہیں. آٹو موبائل جو ہے یہ ایک اچھی انڈسٹری ہے. اگر چکوال والی سائڈ یہ انڈسٹری آتی ہے تو پھر بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن یہ انڈسٹری بھی زیادہ چانسز ہے کہ سندھ والی سائڈ ہی جائے کیونکہ وہاں پر سمندر بہت قریب ہے. اس کے ساتھ آگے جو پینٹ اور ماربل ہے اور ایگریکلچر فیلڈ ہے وہاں پر جو چکوال میں انویسٹمنٹ آئے گی اس میں چکوال کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایگریکلچر فیلڈ میں خصوصاً اگر میں کچھ باتیں اگر پریویس جو چکوال میں بھی سچویشن ایگریکلچر کی چل رہی ہے اس کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو وہاں پر کچھ یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سے یا کافی عرصہ پہلے سے زیتون کی جو کاشت ہے یا زیتون کی جو پیداوار ہے وہ شروع کی گئی چکوال میں اور کافی زیادہ اس کے مثبت نتائج ہیں. اور میری اطلاعات اور جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ایک پودا زیتون کا ہے اس میں تقریباً اوسطاً 1600 سے 3000 تک وہ آپ کو سالانہ پروفٹ دیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی ایک ریفارمز وغیرہ, وہ تو خیر مقامی ایک گورنمنٹ کی ریفارمز تھیں اور اس طریقے سے انہوں نے ایگریکلچر میں چکوال کو متعارف کرایا تھا کہ ہم لوگ زیتون کی پیداوار میں خود کفیل بھی ہو جائیں اور ہم لوگ ایکسپورٹ کرنے تک جو حکومت کا بیسک ٹارگٹ ہے تاکہ وہ ہم لوگ چیز ایکسپورٹ بھی کر سکتے. تو ایگریکلچر میں اگر چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی تو لازمی بات ہے ایگریکلچر میں نئی مشینری آئے گی, آسان آلات آئیں گے. فار ایگزامپل جو کام ہم لوگ ابھی مشکل سے کرتے ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں گے اور جس سے ہماری پروڈکٹ بھی اچھی ہوگی, ہماری کاسٹ بھی اچھی ہوگی اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پروفٹ بھی گین کر سکیں گے. اس کے بعد انرجی اور پیپر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ تمام شعبہ جات ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آنے والا دور ہے, جو آنے والا فیوچر ہے پوری دنیا کا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے وہ منحصر, جسے ہم لوگ عام زبان میں 5G ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جو کہ ابھی تک اتنی خاص دنیا میں آئی نہیں ہے. لیکن وہ 5G ٹیکنالوجی ایسی اس کے اوپر ابھی دنیا پوری ریسرچ کر رہی ہے اور اگر وہ آ جاتی ہے تو میرے خیال میں دنیا میں ایک انقلاب آ جائے گا. تو اگر ہم لوگ ابھی چکوال کی سچویشن میں ہی دیکھیں, چکوال میں اگر یہ پادشاہ والے علاقے میں یہ تمام اکنامک کاریڈور اکنامک زون بن جاتا ہے, یہ 2021 سے 22 تک امید ہے یہاں پر جو تمام کام ہے وہ زیادہ تر کام فنکشنل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. جس کے ساتھ ایک سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا کہ زمینوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اچھی خاصی بڑھیں گی یہاں پر. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر روزگار آئے گا اور روزگار کے ساتھ لازمی بات ہے بہت سارے خاندان جو ہیں وہ ایک غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے جب یہاں پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی تو ایک فیلڈ سے آگے ہزاروں فیلڈ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر کوئی بھی ایک کاروبار شروع ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ کا کاروبار بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہاں پر اور بھی بہت ساری ایسے کاروبار ہیں جو اس کاروبار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور ان کے جو سب کچھ ملا کے ایک اچھی انڈسٹری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا کریڈٹ, خصوصاً جو اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے اس کا کریڈٹ اور خصوصاً جن لوگوں کا کریڈٹ بنتا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے, تو ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ یہاں پر مزید سے مزید انویسٹمنٹ آئے تاکہ چکوال کے لوگوں کا جو ایک کلچر ہے اور جو رہنے کے طریقہ کار ہے اس میں بدلاؤ آئے. اور لازمی بات ہے پھر یہ جو روڈ سڑکیں گلیاں نالی, یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایک جو بات میں نے بذات خود نوٹ کی ہے, اگر یہ ساری انویسٹمنٹ یہاں پر آ جاتی ہے تو موسٹ چانسز کہ یہاں پر جو ریلوے ہے چکوال ریلوے وہ بھی بحال ہو جائے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اتنی بڑی اگر انویسٹمنٹ یہاں پر آ رہی ہے تو لازمی بات ہے چائنا کے ساتھ ایک اور ML1 ڈیل آلریڈی ہو چکی ہے اور مزید بھی ریلوے میں بہت زیادہ ایسی ڈیلز ہیں جو چائنا کے ساتھ بیک گراؤنڈ چل رہی ہیں. تو اگر اس یہاں پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آتی ہے لازمی بات ہے یہاں پر ریلوے ٹریک کی بھی ایک ضرورت بھی بن جائے گی اور یہاں پر ریلوے ٹریک ہونا بھی چاہیے. اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک یہاں پر وزیر ہے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ سیمنٹ فیکٹریوں کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو جائے اور یہ اپنا سیمنٹ جو ہے موسٹلی ٹرین کے اوپر بھیجیں تو میرے خیال میں زیادہ آسانی ہوگی یہاں پر جو چکوال کی ریلوے ہے اس کو بحال کرانے میں. لیکن یہ اگر انویسٹمنٹ اتنی بڑی یہاں پر آتی ہے تو چکوال کی ریلوے کے لیے ایک اچھا قدم ہم لوگ ایک اچھا وہ سٹارٹ اپ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی پھر چکوال میں جو ریلوے ہے نہ صرف جو راولپنڈی والا
ट्रैक है, बल्कि मे भी यहाँ रावलपिंडी से चकवाल, चकवाल से लाहौर तक का जो ट्रैक है ये भी बिछाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मजीद जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो एक चीज़ ज़रूरत बन जाएगी। और गवर्नमेंट और यहाँ पर क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट है और जितनी प्लानिंग है वो चाइनीज़ कंपनियाँ कर रही हैं। चाइनीज़ कंपनी का लाजमी बात ये असूल है कि वो लो कास्ट में चीज़ों को डिलीवर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर लो कास्ट में वो चीज़ों को जितने जल्दी डिलीवर कर लें इतना उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो लो कास्ट में जल्दी से जल्दी चीज़ें डिलीवर करना सबसे आसान रेलवे सिस्टम में होता है। तो अगर रेलवे चकवाल की बहाल हो जाती है तो लाजमी बात है चकवाल में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो चकवाल को मिलेंगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त और मेरे यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिए। इसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ रिंग आइकन का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स जल्द से जल्द मिल जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।